اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما نافعا وحکمة تامہ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، الحمدللہ اس مسجد میں مسلسل ہفتے عشرہ سے یہ مجلسیں آراستہ رہیں۔ آج یہ آخری مجلس ہے۔ آج کی ہماری گفتگو وہاں سے شروع ہوگی۔ کل جس مقام پر جو بات مکمل ہوئی تھی، کل کی نشست میں جہاں بات آخری مرحلے میں پہنچی تھی، وہ تھا ہجرت کا 8واں سال، سن 8 ہجری۔ سن 8 ہجری میں بڑے اہم واقعات ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگ اور دیگر کفار قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں کچھ قبیلے حضور کی طرف رہے، کچھ قبیلے قریش کی طرف رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیف قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزاعہ، یہ حرم شریف پہنچے تھے کیونکہ امن کی بات تھی، کسی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانے کی بات تھی، لیکن قریش کے لوگوں نے، بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ پر زبردست حملہ کر دیا۔ وہ لوگ بہت کچھ منت سماجت کیے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے۔ چند لوگ اپنی جان بچا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی درد بھری داستان سنا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاہدے کے اعتبار سے، معاہدے کی روح سے آپ پر ذمہ داری تھی کہ بنو بکر سے اس کا انتقام لیں اور بنو خزاعہ کی مدد کریں، حمایت کریں، چونکہ یہ مظلوم تھے، ظلم کیا گیا تھا، معاہدے کو توڑ کر ان پر زیادتی کی گئی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف سے پہلے 10,000 کا لشکر تیار فرمایا اور بڑی خاموشی کے ساتھ، کسی کو بھنک لگنے نہ پائے، اور ہر طریقے سے تیاریاں کر لی گئیں۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر کی طرف جانے والے ہیں، کن کے ساتھ مقابلہ ہونے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے 4 راستے تھے، ہر راستے سے
ڈھائی ہزار 2,500 صحابہ کرام اندر داخل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے کہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، سر مبارک جھکا ہوا تھا، تکبیر و تحلیل تسبیح اللہ کا ذکر آپ کی زبان مبارکہ سے جاری تھا۔ چنانچہ اس موقع پر کسی سے کوئی زوردار مقابلہ نہیں ہوا، الا یہ کہ 1-2-4 آدمیوں میں معمولی سی جھڑپ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ کو فتح کر لیے، سب ہتھیار ڈال دیے۔ کسی کے پاس اتنی ہمت اور قوت نہیں تھی کہ حضور اور صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیت اللہ شریف کی جانب تشریف لے گئے۔ اب تک مسجد الحرام، خانہ کعبہ کافروں کے قبضے میں تھی۔ آج وہ دن آ گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں، آپ کے قبضے میں، آپ کے اختیار میں آ رہی ہے۔ بڑا اہم واقعہ تھا۔ جس شہر سے آپ بڑی قسم پرسی کی حالت میں نکلے تھے، رات کی تاریکی میں نکلے تھے، اللہ نے اسی شہر کو دوبارہ آپ کی تحویل میں دے دیا۔ بڑی عالیشان کامیابی ہوئی، اور حضرت عثمان ابن طلحہ وہ سامنے آئے، چونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں۔ بہت زمانے سے انہی کے خاندان میں وہ چیز تھی، وہی خانہ کعبہ کھولنے کا اختیار انہی کو تھا، وہ جس کو چاہیں اندر جانے بھیجنے کی اجازت ان کے پاس تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے چابی لے لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ آپ نے تمام بتوں کو پاک و صاف کیا، نماز شکرانہ ادا فرمایا، اس کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے۔ بہت سارے لوگ انتقام کے خیال سے، ڈر کے خیال سے کہ نہ معلوم اب کیا واقعہ پیش آئے، ہم نے حضور کے ساتھ ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، لہذا کچھ لوگ بھاگ کر دور دراز علاقے کی طرف، پہاڑیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ وہیں سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ٹھہرے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کے سامنے کہا کہ لوگوں، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ کیا تمہیں کچھ خبر ہے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ حضور نے ایک نظر دوڑائی، سامنے سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکے میں آپ کو بہت ستایا، سارے دشمن ہی دشمن تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کی سیرت، آپ کے چال چلن سے وہ واقف تھے۔ کہنے لگے انت اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ایک بہترین بھائی ہیں ہمارے اور بہترین بھتیجے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کو سننے کے بعد فرمایا لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج میں تمہارے سامنے وہی بات کہہ رہا ہوں جو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضرت یوسف کے وہ بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، بے عزتی کی، قتل کی درپے ہو گئے تھے۔ جب یہ بادشاہ بن کر، مصر کے حکمران بن کر تخت پر بیٹھے تو وہی بھائیاں، خاندان کے سارے لوگ آ گئے۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے، جب کہ وہ شرمندہ تھے، کچھ پریشان تھے، تو فوراً کہا کہ تمہیں گھبرانے کی بات نہیں، ان نزغ الشیطان بینی و بینکم، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، شیطان نے تمہارے اور ہمارے درمیان ایک بات کھڑا کر دی تھی۔ کتنے بلند ظرف کی بات ہے۔ وہی بھائی جو زندگی بھر ستاتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملے کہہ دیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان شیطان نے یہ حالات پیدا کر دیے، لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
تاریخ کے کسی دور میں اپنے دشمنوں کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کیا، وہی نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح ہونے کے بعد تمام دشمنوں کے سامنے یہی بات کہی، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ وہی جملے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ مزید حضور نے کہا فاذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، کسی کو غلام بنا کر نہیں رکھا جائے گا، کسی کو قیدی بنا کر نہیں رکھا جائے گا، تم پوری طرح سے آزاد ہے، اور تم سے کسی قسم کا مواخذہ، کوئی سختی اور کسی قسم کی پابندی تم پر آج نہیں ہوگی۔ آپ کے اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، جو ڈر کر ادھر ادھر چلے گئے تو سب جمع ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھاؤں میں اس وقت تشریف فرما تھے، قریب میں حضرت عباس تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، بیت اللہ کی چابی آج آپ کے ہاتھ آئی ہے، بہتر ہے یا قریش کی نسل، قریش کی شاخ بنو ہاشم میں دے دی جائے۔ بنو ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قریش کی کئی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ بنو ہاشم بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے، حالانکہ اپنا خاندان، اپنی برادری، اپنی نسل چاہے تو آپ اپنے ہی لوگوں میں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا عثمان کو بلاؤ، وہی عثمان جن کے ہاتھ سے آپ نے چابی لی تھی۔ حضرت عثمان قریب آئے، آنے کے بعد حضور نے فرمایا تھا عثمان تمہیں یاد ہوگا کئی سال پہلے مکہ مکرمہ میں جب تم بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی کنجی تمہارے ہاتھ میں تھی، میں نے چاہا کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہو جاؤں، تم سے گزارش کی، منت و سماجت بھی کی، لیکن تم راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ نہیں، آپ کو اندر داخلہ نہیں دیا جائے گا، روک دیے، میں ناکام واپس چلا گیا۔ اس موقع پر میں نے ایک بات کہی تھی، اے عثمان ایک دن آئے گا خانہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس شخص کو چاہوں یہ کنجی عطا کر سکتا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پوزیشن بھی نہیں تھی، اتنی قوت بھی نہیں تھی، تو عثمان ہنسنے لگے، بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آئے گی؟ کیا قریش اس روز اتنے ذلیل اور کمتر حقیر مجبور ہو جائیں گے کہ چابی آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد تہذیبی کے جواب کو بھی اپنی اعلیٰ ظرفی سے فرمایا، نہیں، قریش اس روز ذلیل نہیں بلکہ اور عزت والے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چابی حضرت عثمان ہی کے حوالے فرمایا، لو یہ چابی آج سے تمہارے پاس رہے گی، تمہاری اولاد اور نسل میں رہے گی، کوئی تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ چنانچہ آج تک بھی حضرت عثمان کی نسل چل رہی ہے، اولاد چل رہی ہے، کئی حکومتیں بدلی لیکن یہ کنجی انہی کے پاس رہتی ہے۔ حکمران جو بھی اپنے وقت کا ہے وہ آپ کے پاس، آپ کے اولاد کے پاس آ کر چابی لے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھولتا ہے، اس کے بعد سارا معاملہ۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ لوٹ گئے۔ ہجرت کا 8واں سال ختم ہوا، 9واں سال شروع ہوا، تو اس موقع پر اس سال 90 سال میں نجاشی کا انتقال ہوا۔ کل کی گفتگو میں اس کا ذکر آیا ہوا تھا، اسی نے نکاح فرمایا تھا ام حبیبہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مہر انہوں نے خود ادا کیا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، مومن اور مسلمان تھے۔ چنانچہ حبشہ میں ان کا انتقال ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا تمہارے بھائی اصحمہ رضی اللہ عنہ، جو ان کا نام تھا نجاشی کا،
ان کا انتقال ہو چکا ہے، چلیے سب ان کے لیے نماز جنازہ ادا کریں۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائی، حالانکہ میت وہاں نہیں تھی، حبشہ میں تھی، غائبانہ طور پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ میت سامنے نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ حضور نے ادا کیا ہے، لہٰذا ہم ہر میت پر کہاں بھی جس کا انتقال ہوا ہو ہم نماز پڑھیں گے، حضور نے ادا فرمایا۔ تو شافعیوں کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر لندن میں بھی مر گیا ہے تو یہاں بیلور میں نماز پڑھی جا سکتی، جہاں کہیں بھی ہو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ خصوصیت ہے، یہ حضور کی طرف سے نجاشی کے لیے ایک فضیلت ہے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، اور لوگوں کے لیے نماز جنازہ غائبانہ طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ موقف اختیار، دونوں اپنے اپنی فکر میں بالکل صحیح ہیں۔ البتہ ایک صورت یہ ہے، اہل سنت کے چاروں مذاہب میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بعض مسائل میں ایک دوسرے کے مسئلے پر عمل کرنے کی صورت موجود ہے۔ تو نماز جنازہ حنفی حضرات بھی ادا کر سکتے ہیں، وہاں کوئی شافعی امام ہے، غائبانہ طور پر کسی کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو شافعی امام کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہجرت کا 90واں سال تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی سال حج کی فرضیت کا معاملہ پیش آیا کہ اللہ نے آپ پر حج کرنے کی بات کہی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن لوگوں کو حج کرنے کی استطاعت اور قوت ہے وہ بیت اللہ کا حج فریضے کے طور پر ادا کرنا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کے سامنے آیت پڑھ کر سنائی کہ لوگوں حج فرض ہو چکا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ بیت اللہ کا حج کر لے۔ ایک صحابی ذرا بھولے بھالے قسم کے، صحابہ میں بھی مختلف درجوں کے لوگ ہوتے ہیں، فوراً کھڑے ہوئے، لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کیا ہم ہر سال حج کرنا ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، صحابی سمجھ نہیں سکے، پھر دوبارہ سوال کیا تو چہرے مبارکہ پر ذرا ناراضگی ظاہر ہو، تو سمجھ گئے کہ میرا سوال اللہ کے رسول کو پسند نہیں آ رہا ہے، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا زیادہ سوالات نہ کیا کرو، جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسے ہی سوالات کرتے چلے جاتے تھے، جیسے جیسے سوالات ہوتے تھے ویسے ویسے احکامات بھی آتے تھے، اس کے جوابات بھی ملتے تھے، نئے نئے مسائل سامنے آ جاتے تھے۔ جس بات کا جتنا حکم دیا گیا اس کو اختیار کرو، عمل کرو، اسی میں سلامتی اور بہتری ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنایا کہ آپ جائیے حج کیجئے۔ چند مسلمان، چند صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی امامت اور نگرانی میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں انہوں نے اس حج کی ادائیگی اور وہ اعمال کو انجام دینے کے لیے وہاں رکے رہے۔ اس سال حج ایسا تھا جو ذی القعدہ میں آیا تھا۔ عربوں کی عادت تھی وہ حج کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، اپنے فائدے اور نقصان کا خیال سامنے رکھتے ہوئے کبھی ذی القعدہ، کبھی محرم، کبھی ذی الحج، اس طریقے سے آگے پیچھے کر لیا کرتے۔ یہ ہجرت کا 90واں سال تھا جس سال حج بیت اللہ کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ اسی اثناء میں سورہ توبہ نازل ہوئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ نے اس سورہ توبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور اپنی اونٹنی جو آپ کی ایک مخصوص تھی، خسوا اس کا نام تھا، وہ اونٹنی بھی حوالے کر دی، اسی اونٹنی پر چلے جائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر سیدھے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ کی حیثیت امیر کی ہے یا مامور کی ہے؟ مامور کا مطلب یہ ہے آپ اس وقت حاکم کی حیثیت سے ہیں یا محکوم کے حیثیت۔ الفاظ کو اس کو سمجھانے کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، حاکم محکوم کی کوئی بات ویسی نہیں ہے۔ امیر وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، جو ماننے والا ہے، امیر کی جو پیروی کرنے والا ہے اس کو مامور کہا جائے گا۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، امیر ہیں یا آپ مامور ہیں، امیر کے ماتحت میں ہیں یا امیر ہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، میں مامور ہوں، امیر کی اطاعت میں ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا پیغام دیا ہے، کیا کہنا ہے، کس سلسلے میں آپ کی آمد یہاں ہوئی ہے؟ تو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات نازل ہونے کے بعد مجھے عنایت کی ہے اور کہا ہے کہ جا کر حرم شریف میں پڑھ کر سنائیں۔ اس کے اندر کچھ احکامات، کچھ مسائل تھے حج کے تعلق سے، بیت اللہ کے تعلق سے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حج کے موقع پر جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ سورہ برات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سب کے مجمع میں خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ برات کی تلاوت کی، جس کے اندر ایک اہم حکم جو اس وقت کی مناسبت سے بیت اللہ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے تھا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سال جو حج ہوا جس میں مسلمانوں نے اپنے انداز سے کیا، کافروں نے اپنے مشرکانہ انداز سے، جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کا انداز تھا، جو طریقہ تھا حج کا، جو زمانے سے وہ چل کرتے ہوئے آ رہے تھے، اسی انداز سے انہوں نے حج ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کی وضاحت فرمائی اور بتلا دیا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حدود حرم میں نہ آئے اور حج کرنے کے لیے نہ آئے، اور آئندہ سال سے کوئی آدمی برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر طواف نہ کرے۔ جو زمانے جاہلیت کے جو غلط سلط طریقے طواف کے تعلق سے، حج کے تعلق سے تھے، ان تمام کو ختم کر کے اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت پابندی عائد کر دی گئی کہ مشرکین حدود حرم میں نہیں آ سکتے۔ وہ پابندی الحمدللہ آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ المستعان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ ہجرت کے 90 سال کے واقعات رہے۔ اسی سال ایک موقع پر حاتم طائی کی بیٹی جس کا نام صفانہ رہا، اور حاتم طائی کے ایک فرزند بھی تھے عدی، صفانہ قیدی بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ تمام بانجیوں میں جن لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی بھی قیدیوں میں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفانہ کو آزاد کر دیا جائے، چونکہ اس کے باپ نے انسانیت کا بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، ہم بھی ان کی بچی کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی انسانیت، آدمیت، شرافت اور اخلاق کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی تعریف فرمائی، کہا فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَاللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔
حاتم طائی بہت ہی شریف نیک آدمی تھا، ہمدردی، خیرخواہی، غریبوں کے ساتھ یہ کام کرنا، سخاوت دینا، اس کے اچھے اخلاق تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کو آزاد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شرافت کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئی۔ حاتم طائی قبیلے کا بڑا سردار تھا، بادشاہ کی حیثیت تھی، اس کی صاحبزادی ایمان لے آئی۔ البتہ عدی ابن حاتم گھبرا کر بھاگ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نامعلوم کیا انجام کرے ہمارے ساتھ، لیکن بہن نے جا کر اس کو سمجھایا بجھایا کہ تمہاری غلطی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آدمی نہیں ہیں، مجھے انہوں نے نہ قیدی بنایا نہ باندی بنایا بلکہ آزاد کر دیا۔ ہمارے باپ کی بڑی تعریف و توصیف کی، وہاں شرافت ہے، عفو و درگزر ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ۔ یہ کہہ کر بھائی کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو بڑے اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اپنے گھر ٹھہرایا، بلکہ آپ نیچے بیٹھے، عدی کے لیے بہتر بستر تیار کیا اور تکیہ لگایا، اتنی سادگی، اتنی محبت سے کہ عدی کا دل متاثر ہوا۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسلام قبول کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے بھی 9 ہجری میں اسلام پوری طریقے سے پھیلتا ہوا چلا گیا۔ نبوت کا، ہجرت کا 10واں سال آیا۔ 10ویں سال جو عجیب و غریب معاملات پیش آئے وہ یہ تھے کہ اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے صاحبزادے کم عمر حضرت ابراہیم، جن کی عمر الگ الگ انداز سے مورخین نے بتلائی ہے، مفسرین محدثین نے بتلایا ہے کہ 18 ماہ کی عمر تھی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان ابراہیم مرتضعا فی عوالی المدینہ فیدخل البیت وانہ لیدخلن یدخن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ایک لوہار کی خاتون جو عوالی مدینہ کے کچھ آخری حصے میں وہاں پرورش پا رہے تھے۔ عربوں کی عادت تھی اپنے بچوں کو دوسروں کے جگہ بھیج کر جہاں انسانیت، اخلاق، شرافت، حسب و نسب کے اچھے لوگ ہوں وہاں تربیت کے لیے بھیجتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاتون کے حوالے فرما دیا تھا، لیکن وہ ایک ایسے انداز میں، ایسے مقام میں رہتے تھے جہاں لوہار کا معاملہ ہوتا، گھر کے اندر اس دھوئیں کی باس ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر رحم و کرم کرنے والا، محبت کرنے والا کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ ویسے مقام میں جا کر جہاں لوہار کی وجہ سے گرد و غبار اور دھواں ہوتا تھا، اللہ کے رسول اس مقام پر اندر داخل ہوتے تھے بچے کی محبت میں۔ حضرت انس ساتھ ساتھ رہتے تھے، فرماتے ہیں اندر آپ تشریف لے جاتے، بچے کو لے کر گود میں لیتے، چومتے، پیار کرتے، پھر وہاں سے نکل کر چلے آتے تھے۔ یہ محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت ابراہیم کا آخری وقت آ پہنچا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ نزاع کی کیفیت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ اب ان کی زندگی کی آخری سانسیں، اب یہ چند لمحوں میں مجھ سے رخصت ہونے والے ہیں، تو فوراً انہیں اپنے آغوش میں لیا، گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہی میں حضرت ابراہیم نے آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے۔ صحابہ نے بھی یہ منظر کو دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی غمزدہ ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما انا محزون بفراق فیک یا ابراہیم، فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی جدائی سے بہت ہی غمزدہ ہیں۔
ہمارے دل کے اندر بھی درد ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے ہماری زبان کچھ نہیں کھلے گی۔ یہ جملہ فرما۔ اسی موقع پر سورج گرہن تھا، سورج گرہن ہونے کی وجہ سے چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ یہ عربوں کے خیالات تھے، جب کبھی چاند گرہن ہوتا یا سورج گرہن ہوتا وہ یہ سمجھتے کہ کوئی بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اطلاع حضور کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ میں، اس غم کی حالت میں بھی سیدھے تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینکسان لأحد من موت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کی موت سے، کسی کی زندگی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ جب کبھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اللہ کا ذکر ادا کرو، نماز ادا کرو، جب تک وہ چیز باقی رہے، جتنی مدت تک گرہن لگا رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہجرت کے 10ویں سال پیش آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی اس قسم کا عمل لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ نبوت کا 11واں سال آ پہنچا۔ اس سال سے پہلے 10 ہجری کے دن ختم ہونے سے پہلے رمضان میں سورہ نصر نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ فاطمہ بطول آئی، فرمایا ابا جان آپ تو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، کیا بات ہے اس سال 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا؟ تو فرمایا مجھے اپنی وفات قریب معلوم ہو رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، تو فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملاقات کرو گی۔ چنانچہ حضور کی وفات کے بعد 5.5 مہینے یا 6 مہینے مکمل طور پر حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاع ہوئی، چاروں طرف سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آنے لگے۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، محرم شروع ہوتی، 11ویں ہجرت کا 11واں سال شروع ہو گیا، اور حج بیت اللہ کا موقع اسی موقع پر رہا کہ ذی الحجہ کے موسم میں حج کا موسم رہا۔ پھر اس کے صرف 2 ماہ کے بعد سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف۔ 10 ہجری کا یہ واقعہ، ذی الحج گویا ہجرت کے 10ویں سال کا آخری مہینہ، ذی الحج تو سال ختم ہونے والا تھا، حج اسی مہینے میں آیا۔ اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول کے 12 دن، گویا 2 ماہ 12 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی۔ اس سال ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پہنچے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، دور دراز کے تمام علاقوں سے آگے۔ بے شمار لوگ ایسے تھے جو صحابہ کے کہنے سے ایک دوسرے کی تعلیم اور تلقین سے، دعوت سے، تبلیغ سے ایمان لے آئے تھے، لیکن رسول اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ سب کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کو دیکھ۔ خدا کا رسول کیسا ہے، کیا شکل و صورت ہے، کس انداز کے ہیں، کیا رنگ روپ ہے، یہ تڑپ سب کو حج کرنے کے لیے کھینچی۔ تو 1,40,000، ایک روایت میں 1,24,000 پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور اتفاق کی بات ہے اس سال حج ذی الحج کے مہینے ہی میں آ گیا تھا۔ عربوں کی جو تبدیلی ہوتی تھی، انہی کی تبدیلی کے لحاظ سے اس سال ہجرت کے 10ویں سال حج بھی ذی الحج میں آ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانہ گھوم پھر کر پھر اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہے، حج ذی الحج کے مہینے میں ہوگا، نہ آگے نہ پیچھے۔
اور اس کی تاریخ 9 ہوگی، عرفہ کا دن ہوگا، آپ نے یہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبۃ الوداع بھی کہا گیا ہے، حجۃ الوداع بھی کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کا یہ آخری حج بھی تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے یہی ایک حج کیا، اس کے اندر آپ نے خطبہ دیا، اس میں کہا کہ لوگوں شاید اگلے سال ہم تم اس مقام پر اکٹھا نہ ہو، میری باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا نمازیں وقت پر پڑھو، روزے رکھو، اللہ دولت دے تو زکوٰۃ دو، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرو۔ عورتوں کے معاملے میں خصوصی طور پر تاکید کرتا ہوں، انہیں کھاؤ تو کھلاؤ، پہنے تو پہناؤ، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا جاہلیت کے جتنے بھی طور طریقے سے تھے وہ سب طریقوں کو میں نے پیروں کے تلے رون دیا، اسلام میں زندہ نہیں کرنا۔ نوحہ خوانی تھی، میتوں کے اوپر رونا، اور طرح طرح کے رسومات تھے جاہلیت کے زمان، سود کے معاملات کو ختم کر دیا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے اندر جو اونچ نیچ جو ہے، اعلیٰ و ادنا، پست برتر کمتر، اونچی ذات نیچی ذات، اس قسم کے کوئی جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاس اسی آدمی کی اہمیت ہے جس کے اچھے اخلاق ہیں، جو متقی اور پرہیزگار۔ لیس لعربی علی عجمی فضل، عربی اجمی سے افضل نہیں، اجمی عربی سے فضل نہیں، کالا گورے سے کمتر نہیں، گورا کالے سے برتر نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو صرف اچھے اعمال، نیکی، تقوی، یہی چیز ہے جو اللہ کے پاس یہ ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں میرے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی پوچھے گا میدان حشر میں، کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیوں ہوا؟ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آخرت میں بہت سارے انبیاء کرام کی امتیں ایسی بھی رہیں گی، وہ سامنے نبی کے سامنے انکار کریں گے، ما اتانا من نذیر، کوئی نذیر کوئی بشیر ہمارے پاس نہیں آیا، نہ ڈرانے والا آیا، نہ خوشخبری دینے والا آیا، نہ تعلیم بتلانے والا۔ یہ بات کہیں، یہی وہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارکہ میں بھی رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تم سے سوال کرے گا میرے بارے میں تو تم کیا جواب دو؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر فرمایا کہ ہم جواب دیں گے ادیت و بلغت و نصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نصیحت کی، امانت ادا کی، تبلیغ کا فریضہ ادا کیا، ہمارے سامنے حق و باطل کا فرق و امتیاز بھی بتلا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کی آواز سن کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، خدا گواہ رہے، سن لے تو بھی کہ تیرے بندے صاف اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیری امانت کو بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اونٹنی سے نیچے اتر گئے، قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، دین آج مکمل ہو چکا۔ صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگے کہ چلیے ایک تو جمعہ کا دن، ایک تو عرفہ کا دن، ایک تو قرآن کریم مکمل، خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر یہی کہا کہ یہ تکمیل گویا یہ قسم کے نقصان کی علامت ہے۔ ان کی زبان سے جملے نکلے حضرت عمر بن الخطاب کے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب یہ آیت اتری۔ اس آیت کو آپ نے سنا تو فرمایا انہ لیس بعد الکمال الا النقصان، کمال کے بعد نقصان ہے، کمال کے بعد زوال ہے۔ ایک چیز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بھی یہی بات روشن ہو گئی، بلکہ ایک مجمع میں خاموش بیٹھ گئے۔ تو بعد صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ آج خوشی کے دن آپ کچھ رنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا بے شک خوشی کا دن ضرور ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک غم کی خبر بھی ہے۔ جب قرآن مکمل ہو گیا
صاحب قرآن کی دنیا میں اب ضرورت نہیں رہی، وہ چند دنوں کا مہمان ہے ہمارے درمیان۔ جب اکثر صحابہ پر یہی کیفیت طاری ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ سفر کی 29 تاریخ تھی، ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جنازے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ واپس ہو رہے تھے تو راستے میں حضور پر اتنا سخت بخار آ گیا کہ بدن مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں چہرہ مبارکہ اتنا سرخ، اتنا لال، اتنا رنگین ہو گیا جیسے سرخ انار کے دانوں کو نچوڑ کر رس ڈال دیا گیا ہو، یہ کیفیت میں نے محسوس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ایک رومال ڈالے ہوئے تھے، میں آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا، راستہ چل رہا تھا تو اچانک اتنی گرمی محسوس ہوئی کہ میں ہاتھ پکڑ نہیں سکا، چھوڑ دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، بدن اتنا گرم ہو چکا ہے کہ میں پکڑ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا؟ نہیں ابو سعید، انبیاء کو زیادہ آزمائشات، انبیاء کو زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، چنانچہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں، ذلتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں سب انبیاء کرام کو آتی، درجہ بھی بڑا ہوتا ہے، آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا، فرمایا اگر تم سب کی مرضی اور خواہش ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بالکل مسجد نبوی کے اندر لگا ہوا تھا، محراب سے بالکل قریب تھا، 10 قدم کے فاصلے پر تھا، اس لیے آپ اس حجرے میں منتقل ہو گئے۔ آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ کی زندگی ہوئی۔ اس اثناء میں کئی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ ایک موقع پر تو حضرت ابوبکر نماز ادا فرما رہے تھے، حضور تشریف لے گئے، حضور کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تو فرما نہیں، نماز پڑھاتے جاؤ۔ وہ نماز ادا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کے بازو میں بیٹھ گئے۔ اب کیفیت یہ ہوئی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیرات پر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نماز ادا فرمائیں۔ بعض محدثین نے یہ بات کی، بعض نے صاف طور پر یہ کہا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تکبیرات پر ہی نماز ادا فرمائی۔ خیر حضرت ابوبکر کا اتنا اونچا درجہ ہے، کل میں نے اس پوری وضاحت کی ہے، اس اعتبار سے یہ روایت بھی اپنے لیے صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تکبیرات پر ہی نماز ادا کر لی ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیغمبر ہو کر ایک امتی کے اپنی اقتداء کی اس قسم کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں تمام آسودگان خاک جتنے بھی صحابہ کرام آرام فرمائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں اور ایک جملہ استعمال فرمائیں، انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ مسجد آئے اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے نصیحت کی، لوگوں میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگ جانا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، انصاریوں کا خیال رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ساری چیزوں کی نصیحت پر یہ تمام باتیں کی۔ پھر ایک موقع پر تشریف لائے اور آپ نے قرآن کریم کے بارے میں نصیحت فرمائی اور باتوں کی وضاحتیں فرمائیں۔ میرے جانے کے بعد میرا جو معمول ہے اسی طریقے سے مہمانوں کی یہ کرنا تھا۔ پھر ایک وصیت یہ بھی فرمائیں، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو باہر کرو۔ وقتاً فوقتاً کئی چیزیں وصیت کے طور پر ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر کہا کہ لاؤ کاغذ میں تمہیں ایک چیز لکھ دوں، تو اس موقع پر آوازیں بلند ہوئیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ، کچھ لوگوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ بتلایا،
ورنہ اس میں صحیح کیفیت خدا کے رسول ہی بہتر جانے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اس کے بھی معاملہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن 4 دن تک حیات رہے، کوئی وصیت کسی کے لیے آپ نے نہیں کی، گویا پوری طریقے سے اشارہ تھا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو خلیفہ بنائیں، مسلح پر اپنی زندگی میں سامنے اپنی حیات میں ان پر بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12ویں تاریخ پہنچی۔ آپ کی تاریخ وفات میں سب کا اتفاق ہے۔ پیدائش کے بارے میں اگرچہ کہ بعض لوگوں نے 9 ربیع الاول بھی لکھ دیا ہے، لیکن سب کا اتفاق 12 ربیع الاول پر ہی ہے۔ یہ تاریخیں اس قسم کی بات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، سلام بھیجا، خیریت پوچھی، طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ خاموش ہوں، طبیعت کے اندر اس قسم کا ایک ذوف، اس قسم کی ایک قلب کی کیفیت میں ایک عجیب حالت ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل واپس لے گئے۔ 2-3 مرتبہ جبرائیل تشریف لائے، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل کے ساتھ تشریف لے آئے۔ یہ بالکل آخری وقت، آپ کے آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین سب کو نصیحتیں کی، حضرت علی کو اپنے گود میں لیا، تمام ازواج مطہرات کو نصیحت کی، اور اس موقع پر آپ کی 2 وصیتیں رہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں 2 باتوں کا خیال رکھو، نمازوں کا خیال رکھو، جو لوگ تمہارے ماتحت رہیں گے، خواہ اولاد ہو، ملازمین ہو، یا غریب رشتہ دار ہو، یتیم و بیوہ ہوں، جو بھی تمہاری سرپرستی میں رہیں گے ان کا خیال رکھو۔ یہ 2 باتیں کہیں۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل آپ پہنچے، سلام کیا، اور حضرت اسرائیل بھی ساتھ تشریف لے آئے، اور حضرت اسرائیل نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، اور آپ کی اجازت لینے کے لیے مجھے کہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو روح مبارکہ قبض کرو، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ، پہلی مرتبہ میں کسی آدمی سے اجازت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، نہ آپ سے پہلے آیا نہ آپ کے بعد میں کسی کے پاس آ سکتا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی مرضی دریافت کرو اور اس کے بعد روح مبارکہ کو قبض کرو۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، وہ بھی پہلو میں کھڑے ہوئے، جبرائیل کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا مشتاق ہے، آپ کا منتظر ہے، چاہتا ہے کہ آپ خدائے تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، یہ الرفیق الاعلی کہتے ہی تھے، اسی وقت زبان سے یہ جملے نکلے، ہاتھ ڈھلک گیا، پتلی ٹھہر گئی، روح مبارکہ بدن سے پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حضرات صحابہ کے لیے اتنا رنجیدہ، اتنا تکلیف دہ تھا کہ سب حیران اور پریشان۔ اتفاق کی بات ہے ابوبکر اس وقت موجود نہیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنے گھر تشریف فرمائے، صبح کی نماز کے بعد آئے، جب حضور کو دیکھا، پردہ ہٹایا کہ حضور آ رہے ہیں، تو حضور نے مسکرایا، ہاتھ کا اشارہ کیا، تو حضرت ابوبکر سمجھے کہ اللہ کے رسول خوش ہیں، آنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، نماز ادا کرو، پردہ گرا دیا۔ نماز کے بعد آئے، یا رسول اللہ آج تو آپ چہرے پر بڑی بشاشت ہے، کیا میں اپنے گھر جا سکتا ہوں؟ تو ہاں جاؤ، کیونکہ 10 دن یہیں رہ گئے تھے، اپنے اہل و عیال تک قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اسی روز چلے گئے، اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً کہلا بھیجا کہ اباجان کو جلد آنے کے لیے کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر عجیب و غریب حالت میں یہ کہہ رہے تھے، کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اتنے بے قابو تھے صحابہ کرام، اپنے آپ میں نہیں۔ حضرت ابوبکر سیدھا حجرے میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر چادر ڈھکی ہوئی تھی،
چادر ہٹا دیا، حضرت ابوبکر بھی رو پڑے، پیشانی کو چوما، آپ پر 2 موتیں طاری نہیں ہو سکتی۔ یہی ہے، اب آپ اس کے بعد حیات ابدی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ کہا، چادر ڈھانک دیا، باہر آئے اور لوگوں سے کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ اعلان کیا، وفات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا تھا، جان لو کہ اللہ کے رسول انتقال کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے تم الٹے پیر چلے جاؤ گے؟ جیسے ہی آیت آپ کی زبان مبارکہ سے نکلی، اس وقت تمام صحابہ کے ہوش آ گئے، کہنے لگے یہ آیت تو ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی آیت آئی۔ اس کے بعد صحابہ کے اندر ایک قابو آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام یہ حضور کی تجہیز و تکفین کا معاملہ آیا، خاندان نبوت کے افراد نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اسی حجرہ مبارکہ میں رکھا، اور نماز تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نماز جنازہ تو دعائے جنازہ ہے، دعائے میت، بھلا سید عالم کے لیے کون مغفرت کی دعا کر سکتا؟ نماز جنازہ نہیں بلکہ ایک درود تھا، اندر آتے تھے برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ پیر کا سارا دن اور منگل کا سارا دن، چہارشنبے کی رات لگی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ایک چلتی پھرتی زندگی دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے آغوش میں چلی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر اپنی بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات تمہارے لیے خیر ہے۔ وفات کیسے خیر ہے؟ تعرض علی اعمالکم، میں جانے کے بعد میری روح پر تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے۔ ان رأیت خیرا، اگر اعمال اچھے ہیں تو میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اب غیر ذالک، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، استغفر اللہ لکم، میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس پیغمبر کو یہ نہ سمجھیں آئے کتاب دیے چلے گئے، اب امت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس امت کا تعلق آج بھی باقی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ باقی ہے، اور وہ تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار۔ ہمارے نامہ اعمال آپ کی روح مبارکہ پر پیش ہوتیں گے، یہ کوئی حکایت نہیں، حدیث میں ہے، امام ابو داؤد نے نقل کر دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہر اس امتی کے لیے ہے جس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس رشتے کو مضبوط رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قلبی، ایمانی، روحانی رشتہ پوری طرح سے مضبوط رکھیں۔ ابو عزیز دخاق نے ایک بات کشف کے ذریعے بتلایا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی دیکھی کہ مزار انور کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں، سینہ مبارکہ سے باریک ریشوں کے مانند، تاروں کے مانند نکل رہے ہیں، اور جو لوگ ہیں ان کے سینوں تک وہ روشنی پہنچ رہی، گویا ایک سورج کی کیفیت ہے، شعاعیں چاروں طرف بکھر رہے ہیں، ایک ایک مومن کے قلب کو ایک ایک شعاع پہنچ رہی ہے۔ اس طریقے سے ایمان باقی ہے اسی ذات اقدس سے، یہی وہ استغفار ہے جس کی وجہ سے ایمان باقی رہے گا۔ انہی کلمات پر میں آج اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی حاضرین کی میری تمام جائز اور مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور شفا عطا فرمائیں، قرض، مرض، خلت اور ذلت سے بچائے، اولاد کو بہکنے سے، گمراہ ہونے سے بچائے، نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ دلوں میں محبتیں اور الفتیں پیدا فرما دے،
زمین و آسمانی انسانی بلاؤں سے رحمت للعالمین کے صدقے میں بچا لے۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔